جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا؟ دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی تیاری کریں۔ اور چوتھی بات جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ جس دنیا کے چکر میں پڑھ کر تم اللہ کو بھول کے بیٹھے ہو، جنت کو بھول کے بیٹھے ہو، رسول کو بھول کے بیٹھے ہو، آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بڑے بڑے راجہ آئے، مہاراجہ آئے، اپنے محل میں سونے چاندی کے برتن میں کھاتے تھے، آج قبر کے نیچے دفن ہیں، ان کے محل کھنڈر بن گئے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا تھی اور بے وفا رہے گی۔ دنیا سے عشق مت کرو میرے بھائی، دنیا سے عشق مت کرو۔ دنیا غدار ہے، دنیا بے وفا ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ ہے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم، علامہ ابن سماک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین برا مت مانیے گا، میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، سارا سامان آپ کا ختم، کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم، اور آپ کو بہت زور کی پیاس لگی ہے، اور پیاس اتنی زور کی لگی ہے کہ اگر پانی نہیں ملا تو آپ مر جائیں گے۔ ایک آدمی آتا ہے اور ایک پیالہ پانی آپ کو کہتا ہے کہ ایک پیالہ پانی میں دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھ کو دے دے۔ تو اے امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ اس کو بادشاہت دے دیں گے اور پانی لے کر کے جان بچائیں گے یا بادشاہت بچائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین پانی آپ نے پی لیا، پانی باڈی کے اندر رک گیا، پانی تھم گیا، پیشاب لگا ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اگر پیشاب نہ ہوا تو آپ مر جائیں گے، زندگی کے آخری کگار پہ پہنچ گئے۔ اب ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا ہارون رشید میں تیرا پیشاب جو رکا ہے اس کو کھول سکتا ہوں، تیرا پیشاب ہو جائے گا، تیرے بدن میں جو پانی رکا ہے باہر نکل جائے گا، کنڈیشن یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دے۔ تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین بس یہی پیغام ہے، اس بادشاہت پہ غرور مت کیجئے گا، اس سلطنت پر دھوکہ مت کھائیے گا، اس سلطنت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے چند قطرے ہے، اس سے زیادہ اس حکومت کی حیثیت نہیں ہے، اس بادشاہت کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے عزیزو آج بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج اپنے پیسے پر آپ کو غرور ہے تو کان کھول کے سن لو، آپ سے زیادہ پیسہ قارون کے پاس تھا۔ اگر آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ علاقے کے منسٹر ہیں، اپنے علاقے کی بڑی ہستی ہیں اور آپ کو بڑا ناز ہے کہ صاحب میرا بڑا نام ہے، میری بڑی شان و شوکت ہے، آپ سے زیادہ شان و شوکت فرعون کی تھی،
آپ سے بڑی بادشاہت نمرود کے پاس تھی، نہ نمرود کی بادشاہت اس کے کام آئی، نہ فرعون کی سلطنت اس کے کام آئی، نہ قارون کی دولت اس کے کام آئی، نہ قوم عاد کی طاقت اس کے کام آئی، نہ قوم سمود کا پاور اس کے کام آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے، اللہ کا دین کام آئے گا، آپ کے نیک عمل آپ کے کام آئیں گے، ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کا عقیدہ آپ کے کام آئے گا۔ میرے عزیزوں، سورہ آل عمران کی آیت میں 4 سبق ہمیں ملے۔ پہلا سبق مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مدرسے والے چندے کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور آپ اتنے بھی غریب نہیں ہیں 150 آپ نہ دے سکے، مگر آج نہیں دے رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو بیٹا کیا کرے گا؟ زندگی میں کبھی باپ کی طرف سے صدقہ نہیں کیا، کبھی باپ نے خود صدقہ نہیں کیا، مر گیا تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ باپ کی طرف سے مدرسہ بنوا رہا ہے، باپ کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، ماں کی طرف سے مسجد میں قرآن دے رہا ہے۔ ارے زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو، اور زندگی میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، تندرستی کی حالت ہے، مال کی محبت ہے، پیسہ بہت ہے، مال کی محبت ہے، تندرستی ہے، اور ڈر ہے کہ پیسہ ختم نہ ہو جائے اور پیسہ آنے کی امید ہے۔ ایسی سچویشن میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے موت کا انتظار مت کرو۔ موت آئے گی اور پل بھر میں آپ کا فیصلہ کر دے گی، موت آپ کا کام تمام کر دے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے آنے کے بعد تم کہو کہ اے اللہ 1 گھنٹے کا ٹائم اور دے دے، 1 منٹ کا ٹائم اور دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، موت آ گئی تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں مر سکتے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے 10 اکتوبر 2020 کی وہ شام، 10 اکتوبر 2020 کی وہ رات جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور میں بنارس کے اپنے گھر کے بہت قریب کے ہاسپٹل میں ماں کو لے کے جا رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا، شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، اور بائک پر بٹھا کر پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اور ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تھے، ماں کا جسم بے جان ہو کے بائک سے نیچے گرا تھا، اور جب ماں کو ہم لوگوں نے، سارے بھائی وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب ماں کو اٹھا کر کے ہم لوگ ICU میں لے کے جا رہے تھے، تو نیچرل بات ہوتی ہے، مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وزن سے اندازہ لگ گیا کہ اب روح نکل چکی ہے، اب موت آ چکی ہے۔ ہمارے پاس کرنے کو باتیں بہت تھی، ہم لوگ کہہ سکتے تھے 5 منٹ پہلے لائے ہوتے، ڈاکٹر نے دیکھا ہوتا، یہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا۔ یہ سب بہانے اپنی جگہ، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں میں کہیں کہیں بڑی بے حیائی بھی دیکھتا ہوں۔
सड़कों पर लड़के लड़कियों का जमघट भी देखता हूं, बड़ा ऐसा माहौल में देखता हूं, पूरे इंडिया में वो माहौल कहीं नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये प्रोग्राम ठीक है, इदारे वालों की अपने मसाइल हैं, मदरसों की अपनी मजबूरी है, जलसा कराने बगैर उनको चंदा नहीं मिलेगा। जलसा आप कराइए, शौक से कराइए और तकरीर आप कराइए, मगर मैं घसिया घाट के मदरसे के जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा, और वीडियो बन रहा है, सीमांचल के तमाम मदरसों के जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब अपने जलसों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, औरतों का इंतजाम रखो, लेकिन सख्ती से मना कर दो। कोई मेला ठेला नहीं लगेगा, कोई औरतों के सामान की दुकान नहीं लगेगी, कोई सड़क और चौराहे पर मर्दों और औरतों का जमघट नहीं लगेगा। और अगर नहीं कर सकते तो फिर जलसे बंद कर दो मेरे भाई, जलसे बंद कर दो। ये मेले के नाम पर अगर मर्दों औरतों का जमघट होता है तो उतना बड़ा गुनाह नहीं है, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह बड़े बड़े बैनर लगा के, बड़े बड़े फाटक लगा के, बड़े बड़े उलमा की तकरीर करा के, और सड़कों पर मर्दों औरतों का जब हम जमघट देखते हैं, जवान जवान लड़कियां जा रही हैं और जवान लड़के उनको देखकर आवाजें कस रहे हैं, इशारेबाजी कर रहे हैं, नैन मटक्का हो रहा है, ये मंजर देखकर वल्लाह दिल को तकलीफ होती है। और मैं ये सोचता हूं 2009 से मैं सीमांचल में आ रहा हूं, 15 साल हो गए, हर साल आ रहा हूं, तकरीरें कर रहा हूं, लेकिन हालात जस के तस है, बल्कि और बुरे हो रहे हैं। हालात कब सुधरेंगे मेरे भाई? हम कब जागेंगे, कब होश में आएंगे, कब हम चेतेंगे, कब अपने अमल को हम सुधारेंगे? मेरे अजीजों, आज की तकरीर में यही पैगाम दे रहा हूं कि इसके पहले कि मौत आ जाए और ये गुनाह करते हुए अल्लाह के यहाँ हम चले जाएं, अपने अमल की इस्लाह कर लो मेरे भाई, अपनी बुराइयों से तौबा कर लो। और याद रखो, तौबा करने के लिए कल का इंतजार मत करो, जाओ अपने कमरे का दरवाजा बंद करो। जिस तरीके से बैठ करके बंद कमरे में मोबाइल देखते हो, जाओ अपने कमरे की लाइट भी बंद कर दो, दरवाजा भी बंद कर दो, और वजू करके अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ और सोचो कि अब तक की जिंदगी कैसी गुजरी थी। अपने गुनाहों को याद करो, अपने अपने खताओं को याद करो, और अगर अल्लाह की बारगाह में रोते हुए 2-4 कतरे आंसुओं के गिर गए, वल्लाह कह रहा हूं, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह को 2 चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं, मिन कतरतैन, 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। कतरतु दुमुइ मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू का कतरा, वह कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहता है। मेरे अजीजों, तौबा कर लो, जवानी में तौबा कर लो, अपनी ताकत के दौर में तौबा कर लो। कल बुढ़ापे में तौबा करने का कोई मतलब नहीं होगा। दर जवानी तौबा करन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम मी शवत परहेजगार। जवानी में तौबा करो, ये नबियों का तरीका है। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, शरीफ बन गए तो कौन सा कमाल किया। ये रात का टाइम है मेरे भाई, ये बड़ा सुहाना वक्त है, बड़ी बरकत वाला वक्त है। इस वक्त हम अल्लाह ताला से अगर तौबा करेंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे, मुझे यकीन है अल्लाह जरूर हमारी तौबा को कबूल करेगा। और जब सच्ची तौबा कर लो तो अब तक जो गुनाह का काम करते थे उस गुनाह से बाज आ जाओ, उस गुनाह को छोड़ दो। अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते थे, यहीं से तौबा कर लो, नहीं करेंगे। अगर ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस थे, अगर इग़लामबाजी में मुलव्विस थे, अगर हराम का कोई कारोबार करते थे, अगर आज मैं भी आ रहा था, रास्ते में हमारी कार के ड्राइवर ने कहा, रास्ते में कई जगह गैर मुस्लिमों का की बस्ती गुजरी, ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब एक बात बोलूं आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगा कि बिहार में और खास तौर से हमारे इस इलाके में आज के दिन हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम बहुत जुआ खेलते हैं, और उनका ये मानना है, गैर मुस्लिम भाइयों का ये मानना है कि दिवाली की रात जो जुआ खेलेगा और जीत जाएगा वो साल भर हमेशा जीतेगा, वो कभी हारेगा नहीं। ये मान्यता है उनकी। और एक दिन पहले भी धनतेरस का त्योहार था, आपने देखा होगा मार्केट में बड़ी भीड़ लगी थी,
बड़ी भीड़ लगी थी। धनतेरस वाले दिन हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का ये मानना है कि कुछ न कुछ सामान उनको खरीदना है, चाहे झाड़ू ही खरीदेंगे मगर खरीदेंगे। और आज अभी हम लोग चाय पीने के लिए रास्ते में रुके तो एक साहब ने बताया कि दुकानदार फोन पे नहीं ले रहा, वो कैश चाहिए उसको। उसने कहा हम फोन पे से पेमेंट नहीं लेंगे, आज के दिन हम कैश लेते, हम फोन पे नहीं लेते। तो ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ आस्था के नाम पे बहुत सारी चीजें अंधविश्वास हैं जो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आ रहा है। मेरे भाइयों, अंधविश्वास से बचो, और जुआ खेलना हमेशा हराम है इस्लाम में। गैर मुस्लिम भाइयों के एक त्योहार पे खेल रहे हैं, मगर हमारे मजहब में किसी त्योहार पे खेलना या किसी त्योहार पे शराब पीना जायज नहीं है। शराब साल के 360 दिन हराम है, जुआ साल के 360 दिन हराम है। तो सूरह आले इमरान की इस आयत की रोशनी में चंद बातें मैंने रखी हैं, और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि कारी अब्दुल बासित साहब, बड़ी मीठी आवाज़ थी उनकी, बड़ी मोहब्बत से बोलते थे। आज उनके बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप की वरासत को संभाला है, मदरसे को चला रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, इलाके का पुराना इदारा है और एक बुजुर्ग ने उसको जिंदगी भर सींचा है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके बच्चे चला रहे हैं। हम इस इदारे को हम इसका ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।